پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کو اعتماد میں لے کر کرتا ہے جو بھی کرتا ہے، لیکن اب امریکہ نے جب مذمتی بیان جاری کیا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو آن بورڈ نہیں کیا تھا یہ کرنے سے پہلے۔ اور آپ بھی دیکھیں کہ اگر اسرائیل کا یہ حملہ ناکام رہا، یعنی حماس کی قیادت محفوظ رہی، تو وہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو اپنے ملک کے اندر سے اپنی فوج کی حمایت حاصل نہیں تھی جب اسرائیل نے اٹیک کیا قطر پر، اور حماس کی قیادت محفوظ رہی۔ اس سے اور بھی کئی باتیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل کے F-35 طیارے دوحہ میں داخل ہوئے اور وہ کسی کو بھی پتہ نہ چل سکا، کسی طرح بھی کسی کو کوئی علم نہ ہو سکا، حالانکہ الحدید ایئر بیس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ان طیاروں کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکا۔ ہاؤ آن ارتھ کین دیٹ بی پاسبل؟ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے جس کی پردہ داری ہے، جس کی پردہ پوشی ہے، اور اس کے باعث انگلیاں امریکہ کی جانب بھی اٹھ رہی ہیں کہ امریکہ کی بیس جب قطر میں موجود ہے تو اسرائیل یہ جسارت کیسے کر سکتا ہے۔ بٹ اب آپ دیکھیں کہ اس حرکت کے اوپر اسرائیل کی رد عمل سامنے آیا امریکہ کی جانب سے، جاپان کی جانب سے، فرانس، جرمنی، اٹلی، لیکن کوئی بھی مکمل طور پر اس گارنٹی بات کی نہیں دے سکا کہ اسرائیل نے اگر دوبارہ یہ جرت کی کہ قطر پر حملہ کیا یا کسی اور مسلم کنٹری پر حملہ کیا تو پھر اسرائیل کا منہ توڑ دیا جائے گا۔ کوئی بھی ملک ابھی تک اس بات کی گارنٹی نہیں کر سکا، یہاں تک کہ امریکہ خود بھی یہ بات گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے، مسلم ممالک کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، قطر ایک میٹنگ ہولڈ کر رہا ہے، کل جو اسلامی ممالک ہیں وہ مل کر بیٹھیں گے، سر جوڑیں گے، بات کریں گے کہ کرنا کیا چاہیے۔ تو ایسے میں اسرائیل کو لگام ڈالنے کی ضرورت ضرور ہے، مگر جو ایک فوج سعودی عرب نے راحیل شریف صاحب کی قیادت میں بنائی تھی جس کا نام ہے اسلامی اتحاد فوج، اس کو استعمال میں لانے کا وقت آ چکا ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس فوج کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی پاکستان میں ہونا چاہیے۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جو اس وقت ایٹامک صلاحیت رکھتا ہے، ایٹامک کنٹری ہے۔ ہم پاکستان کو ایشین ٹائگر، ریجنل ٹائگر کہتے ہیں، اور حال ہی میں ہم نے پاکستان کا جو جنگی جنون ہے وہ دیکھا، جنگی مہارت ہے وہ دیکھی، کس طرح پاکستان نے بھارت کو جنگی محاذ میں شکست دی، بھارت کو ناکوں چنے چبائے، بھارت کو دندان شکن جواب دیا۔ 6-0 ایک بڑا نمبر ہے، اور 6-0 کو 60-0 کرنے کی بھی پاکستان صلاحیت رکھتا ہے۔ تو پھر پاکستان کیوں نہیں ان تمام اسلامی ممالک کو سیکیورٹی دے سکتا، ان کو گارنٹی کر سکتا کہ کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کین ڈو دیٹ، مگر اس کے لیے تمام اسلامی ممالک کو پاکستان پر اعتماد کا اظہار کرنا ہوگا اور پاکستان کو لیڈ رول اس میں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں اگر مشرق وسطیٰ میں پاکستان کو ایئر بیسز مل جاتی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوگا وہی جو ساری دنیا دیکھے گی، اور اس کو کہتے ہیں دمادم مست قلندر پاکستانی زبان میں۔ جب پاکستان کی طرف سے یہ ہوگا نا تو پھر اسرائیل بھی دیکھتا رہ جائے گا، اور امریکہ سمیت دیگر ممالک بھی، کیونکہ پاکستان کے پاس وہ کیپیبلٹی بھی ہے، اس قسم کی بری، بحری، فضائی مہارت بھی ہے۔ تو پاکستان کے اندر وہ تمام کیپیبلٹیز موجود ہیں کہ پاکستان یہ قیادت کر سکتا ہے۔ اور اب تک بہت ہو گیا گفتن نشستن برخاستن، بٹ ناؤ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ریئل، کہ ہمیں حقیقی طور پر جواب دینے کی ضرورت ہے، جس کے لیے پاکستان کو آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ سب میری بات سے اگر اتفاق کرتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور